خلقتنی من نار، پیدا کیا مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ مٹی کی فطرت میں نیچے جانا ہے، اوپر پھینک کو نیچے آئے گی۔ آگ کی فطرت میں اوپر جانا ہے، نیچے جلاؤ شعلہ اوپر جائے گا۔ تو میں بڑا ہوں یہ چھوٹا نہ خیر، میں بہت بہتر ہوں۔ ایسا مولوی احمد یار خان گجراتی نے بدعتیوں کے حکیم الامت نے اپنی تفسیر نور العرفان کے اندر لکھا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ دارالعلوم دیوبند سے فاضل تھا، حالانکہ وہ بالکل بانس بریلوی کا ہے، اور اس کی ساری حرکتیں جو ہے نا وہ رضا خان کی ہے۔ خطرہ پیدا ہو گیا تھا نا کہ یہ تو ہمارا دادا نکلا، تو ادھر بھیج دیے فوراً۔ تفسیر نور العرفان سورۃ صاد میں حاشیہ نمبر 8 ہے اس میں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، پیدا کیا مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ تو ابلیس یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے اللہ کو کہہ رہا ہے، غلط فیصلہ کیا ہے، آدم کو کہے کہ میرا سجدہ کرے۔ تو خدا کے افعال پر اعتراض یہ شیاطین کا کام ہے، یہ ابلیس نسل کا کام ہے۔ اللہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اس سے بھی پرہیز کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں کسی کو دیکھا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا سید فلاں، شاہ صاحب بڑے حیران ہو گئے کہ اپنے آپ کو بھی کوئی سید کہتا ہے، اور آج دیکھو تو سیدوں کا بازار گرم، پشکال باران سے اور سیدان دا پریوتی ہوئے، میلہ لگا ہوا ہے، سید فلاں سید فلاں، سید کی داڑھی بھی نہیں ہے، سید نماز بھی نہیں پڑھتا ہے سید۔ یہ سید سورۃ یوسف میں آئے گا کہ اس کافر کے معنی میں بھی ہے، عزیز مصر کو بھی سید کہا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہونا، محدثین لکھتے ہیں 4 نشانیاں ہوتی ہیں اس کی، سید کی 4 نشانیاں ہیں۔ صباحت خوبصورت بہت ہوگا، شجاعت بہادر ہوگا، سخاوت سخی ہوگا، عبادت کثرت سے عبادت کرے گا۔ یہ 4 نشانیاں ہر سید میں آپ کو نظر آئے، اور یہ نہیں ہے بہنگا ڈہنگا ہے، عبادت نہیں کرتا، پرلے درجے کا کنجوس مکھی چوس ہے، بزدل ہے، تو ان سے کہو پیغمبر کے نسب کو بدنام کر مت کرو۔ لیس کذبکم علی ککذب بعضکم علی بعض، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے۔ ہائے ہائے، شیخ الاسلام حضرت مدنی دستخط کرتے تھے ننگ اسلاف حسین احمد، ہائے ہائے ننگ اسلاف، بزرگوں کو بدنام کرنے والا۔ یہ تواضع اور عاجزی، ورنہ مولانا حسین احمد مدنی، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے، نکل بھائی مان بدعتی، نکل یہاں سے، نکل نکل۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کوئی حق نہیں ہے تجھے کہ تو بڑا بنے یہاں، فخرج نکل، اور نکل رو بھائی مان نکل، انک من الصاغرین، بے شک تو ہے ہی ذلیلوں میں سے،
بدعتی کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں، بازو سے پکڑ کے باہر نکالو، نکل۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مہلت دے مجھے قیامت کے دن تک۔ بے ایمان اور غضب میں آ گیا، مہلت دے مجھے قیامت کے دن تک کے لیے۔ قال انک من المنذرین، فرمایا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی، جا در بدر مٹی برسر، ذا رخص در پدر و خور پسر، جن دے ہو سو دسپی نے گڑندے ہو سا جن دے بھائی خوار دلیل بھائی نبی دتیان جن دغر چلے عرص کئی اس فائدے نشتا ٹول کار غلط تے عاملت الناصبہ، عمل بکئی اور فائدہ بہت اندر رسی خدا تے خبر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کہتے ابلیس بڑا عالم تھا، یہ اپنے زمانے کا کہتے اعلی حضرت تھا، قرآن و سنت میں ایک دلیل بھی اس کی نہیں ہے کہ ابلیس بے ایمان عالم تھا۔ قرآن کریم سے اور سنت سے اس کا جاہل ہونا واضح ہے، جاہل نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کے فعل پہ اعتراض کرتا اور اللہ کے حضور اللہ کے حکم عدولی کرتا۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ اور وہ روایات کہ طاؤوس الملائکہ معلم الملکوت فی الجنہ کلها خرافات و بکواس لا طائل تحتها، قطعی طور پر بے سند اور اسرائیلیات من المکذوبات محض ہے، لا ينبغي للعالم ان يتكلم بها فضلا ان يحال بها، شان عالم کی نہیں ہے کہ بیان کرے چھ جائے کہ اس کا حوالہ ہے۔ دیکھیں اخواتو کو شیطان خوم کے دکھ مولا ہو ستاپ لار ہونے مولا بہو شیطان لیر لی مولا ہو زان نبا غل خورے نہ مولا سے رنگ گرشی اور انہیں خدا سے ننجا کو نوانے خیمہ کرا۔ کئی بھی شیطان کی عالمیت کی کوئی روایت صحیح نہیں۔ یہ بات تو ایک بدوی ہے کہ شیطان جب لوگوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو ان کی صلاحیت سے بڑھ کر ہوتا ہے، ظاہر ہے بہکاتا ہے وہ۔ شیطان نے کہا مجھے مہلت دو، اوہو واقعی ابلیس ہے نا، خدا کی امید رحمتوں سے مایوس ہو گیا، کہنے چاہیے تھا کہ رب کریم معاف فرما۔ قال انک من المنذرین، کہتے فلاں مستجاب الدعوات ہے، حضرت صاحب جو دعا کرے قبول ہوتی ہے، یہ ابلیس دیکھو مستجاب الدعوات ہے۔ اس نے کہا انذرنی، اللہ نے کہا من المنذرین، جاؤ تجھے مہلت دے دی۔ وہ ہر دعا کا قبول ہونا کمال نہیں ہے، ایمان و اعمال کی دعا قبول ہونا یہ کمال ہے۔ حضرت صاحب اپنے گھر کے لیے دعا کر لے، اپنے بال بچوں کے لیے کر لے، حضرت صاحب کی وجہ سے یہ زندہ ہے تو حضرت صاحب خود کیوں مر رہے ہیں؟ اس کی ماں کیوں مری ہے، اس کا باپ کیوں مرا ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ شریعت اسلامیہ کا چہرہ مسخ کیوں کر رہا ہے؟ علماء نے منع لکھا ہے کہ مستجاب الدعوات بننے کی کوشش کرنا یہ جائز نہیں۔ دیکھیے کتاب الاذکار والدعوات نووی کی۔ قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے بہکایا، سمجھ گئے، اس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے بہکایا، جیسے آپ کسی کو کہے اس کی وجہ سے مجھے نکال رہے، صبر کرو یہ گیٹ سے نکلے گا نہیں وہی جو بدماش ڈالے ہوئے، اس کی وجہ سے مجھے نکال رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں